سورة المباركة الفاتحة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار الكافرين والمشركين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادة. درود پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، برادران عزیز، ماتمدران سید الشہداء کربلا، عزاداران مظلوم کربلا، آپ حضرات کی محبتیں، آپ حضرات کی عقیدتیں اور کرم ہے چہردہ معصومین علیہ السلام کا. خصوصی صدقہ ہے مادر حسنین بنت رسول الثقلین یعنی جناب فاطمہ زہرا اور کرم ہے شہزادی کونین کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کا کہ کاتب تقدیر نے ہمارے قاصد دل میں علی کی محبت کی بھیک ڈالی. عزیزان محترم، آج عشرہ محرم کی تیسری مجلس ہے. دیکھیے یہ فرش عزا، یہ عزاداری جو ہم کو ملی ہے یہ ورثے میں ملی ہے. ہمارا حق ہے کہ ہم اس مجلس کو، اس عزاداری کی ہم حفاظت کریں. دیکھیے اگر ہم اس مجلس میں سیاست کی نیت سے آئیں گے تو روز محشر جناب زینب سلام اللہ علیہ ہم سے سوال کریں گے کہ تم میرے بھائی کی مجلس میں آئے لیکن سیاست کی نیت سے آئے. جیسے کہ میں نے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ مجلس جو ہیں، یہ عزاداری حسین جو ہے یہ کسی کی امانت ہے. اور بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر ہمیں کوئی امانت اپنے سپرد کرتا ہے تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ جیسی اس نے ہم کو امانت دی ہے ہم اس کو ویسی کی ویسی واپس پلٹائیں. تو بھائی آج جو ہم اس فرش عزا پر آ رہے ہیں، آج جو ہمارے دلوں میں محبت علی ہے، آج جو ہم ولایت علی کا اقرار کرتے ہیں، یہ سب کیوں ہے، کس وجہ سے ہے؟ بھئی ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی ماں کو دعائیں دیں، ہم اپنے والدین کو دعائیں دیں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم فرش عزا پر آ رہے ہیں. انہوں نے ہمیں محبت علی سکھائی، انہوں نے ہمیں حسین سے محبت کرنی سکھائی، انہوں نے ہمیں جلوس پہ جانا سکھایا، انہوں نے ہمیں ماتم کرنا سکھایا. تو بھائی آج ہر ماں جو ہے وہ اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ 4 سال کا ہو، 3 سال کا ہو تو اس کی ماں بہت پریشان رہتی ہے اگر وہ گھر سے باہر بھی چلا جاتا ہے. اگر وہ کھانے میں 1 گھنٹہ بھی لیٹ ہو جائے، 2 گھنٹہ بھی دیری سے ہو جائے
تو اس کی ماں پریشان ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہوگا، اس نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، کس عالم میں ہوگا۔ لیکن قسم خدا کی یہ ہوتی ہے محبت حسین، یہ ہوتی ہے علی کی محبت کا نتیجہ۔ ادھر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ادھر پہلی محرم آتی ہے، ارے نہ ماں کا پتہ کہ ماں کہاں ہے، نہ بچے کا پتہ بچہ کہاں ہے۔ ماں کہیں اور مجلس میں رہتی ہے، بچہ کہیں اور مجلس میں رہتا ہے، صبح سے لے کر شام ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ ماں جو کل تک اپنے بچے کی فکر کر رہی تھی کہ میرے بچے نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، میرا بچہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، لیکن جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، صبح سے لے کر شام ہو جاتی ہے، ماں کو فکر ہی نہیں رہتی ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام، یہ ہے ہماری ماؤں کا کہ جو ولایتی ہماری مائیں ہیں، علی کی محبت ان کے دلوں میں ہے۔ بھائی اگر ہم اس ماں کی آغوش میں پلیں کہ جس نے دل سے اور زبان سے ولایت علی کا اقرار کیا ہو، تو وہ اولاد کے اندر بھی اثر اسی چیز کا آتا ہے۔ آج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پتہ نہیں بھائی یہ رواج کہاں سے چلا ہے، آج ہر کوئی ذاکر ممبر پر بیٹھ کر ولایت علی بیان کرتا ہے، ولایت علی بیان کرتا ہے۔ بھائی بہت سے لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں معاذ اللہ یہ ولایت علی ایجاد کہاں سے ہوئی ہے۔ یہ ہماری ایجاد نہیں ہے، لیکن جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہ ولایت علی ہماری ایجاد نہیں ہے، بلکہ روز ازل ہی اللہ نے تمام مخلوقات سے ولایت علی کا اقرار لیا تھا۔ اور یہ ہم نے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں محمد وآل محمد کہ ان الانبیاء بعثوا علی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ ہم نے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے جب تک کسی بھی نبی کو نبوت پر مبعوث ہی نہیں کیا جب تک اس سے علی کی ولایت کا اقرار نہیں لے لیا۔ بھائی آدم کو آج جو نبوت ملی ہے وہ ولایت علی کی وجہ سے ملی ہے، نوح کو جو آج نبوت ملی ہے وہ ولایت علی کی وجہ سے ملی ہے، ابراہیم کو جو نبوت ملی ولایت علی کی وجہ سے ملی، موسیٰ کو جو نبوت ملی ولایت کی وجہ سے ملی، عیسیٰ کو جو نبوت ملی ولایت علی کی وجہ سے ملی، یہاں تک کہ رسول خدا کو جو ولایت ملی ہے وہ ولایت علی کی وجہ سے ملی ہے۔ دیکھیے اللہ نے تمام خشک و تر سے، تمام جمادات سے، ہر چیز سے اللہ نے، جتنے بھی دنیا میں شے ہیں ہر چیز سے اللہ نے ولایت علی کا اقرار لیا ہے۔ جب اللہ نے پتھروں سے ولایت علی کا اقرار لیا، جن پتھروں نے ولایت علی کا اقرار کیا، تو اللہ نے ان پتھروں کے مرتبے کو بڑھا دیا۔ جس پتھر نے ولایت علی کا اقرار کیا، کسی کو عقیق بنایا، کسی کو در نجف بنایا، کسی کو یاقوت بنایا، کسی کو زمرد بنایا، یعنی کہ جتنے بھی پتھر ہیں جس نے اقرار ولایت علی کیا ہے ان سب کا مرتبہ بلند کر دیا ہے۔ اور اسی طرح حیوانات میں اللہ نے جن جن حیوانوں سے ولایت علی کا اقرار لیا، جس نے اقرار کیا ان کا گوشت حلال کر دیا، جنہوں نے انکار کیا ان کا گوشت حرام کر دیا۔ اسی طرح جب اللہ نے انسانوں سے ولایت علی کا اقرار لیا، جن لوگوں نے ولایت علی کا اقرار کیا وہ حلالی ہے، جن لوگوں نے انکار کیا وہ حرامی ہے۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ولایت علی جو ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت کا نام جو ہے وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے بڑی ولایت جو اللہ نے ہمارے حصے میں دی ہے وہ ہے ولایت علی، اور اللہ کی طرف سے بھی سب سے بڑی نعمت نازل ہوئی، اسی کا نام ولایت علی ہے۔ آج لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ شیعہ لوگ جو ہیں علی کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، علی کے فضائل کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ کلمے پڑھتے ہیں تو صرف کلمے میں اتنا کہتے ہیں، جب اللہ کی ولایت کی گواہی کا اعلان کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی جب اللہ کی باری آئی تو خالی کہہ دیا لا الہ الا اللہ، جب رسول کی باری آئی تو کہہ دیا محمد الرسول اللہ۔ لیکن
وہ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جب شیعہ علی کی ولایت اقرار کرتے ہیں تو ایک لمبی سی لائن پڑھتے ہیں علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. پتہ نہیں یہ ایسا کیوں کرتے ہیں. اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ دیا, رسول کے لیے خال محمد الرسول اللہ کہہ دیا, لیکن علی کے لیے اتنی لمبی لائن کیوں پڑھتے ہیں. تو بھیا میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ جو لوگ ہمارے کلمے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا کلمہ قرآن سے ثابت کر دیا تو پھر آج کے بعد تم وعدہ یہ کرو کہ تم کلمے میں علی ولی اللہ پڑھو گے, اور اگر تم ثابت نہ کر پا, تم نے ثابت کر دیا کہ ہمارا کلمہ غلط ہے تو ہم علی ولی اللہ پڑھنا چھوڑ دیں گے. بھائی آئیے آئے ولایت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ, میں اللہ, صرف اور صرف میں اللہ تمہارا ہوں اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے. تو رسول کے لیے بھی اللہ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا کہا, لیکن جب علی کی ولایت کی باری آئی تو کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, اور وہ تمہارے ولی ہے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے, جو رکوع کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کون وہ تمہارا ولی؟ اللہ ولی, اس کا رسول ولی, اور وہ لوگ تمہارے ولی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو بھائی معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے بھی جب اپنی ولایت کا اعلان کیا تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا کہا, جب رسول کی ولایت کا اعلان کیا تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا کہا, لیکن جب علی کی باری آئی, علی کی ولایت کی باری آئی تو کیا کہا, اتنی لمبی سی لائن پڑھی. تو بھیا ہم پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ اعتراض کرنا ہے تو اللہ سے کہو کہ میرے معبود کی تو نے کیا ناانصافی کر دی ہے. جب تیرے ولایت کی باری آئی تو تو نے اتنا چھوٹا کہا, جب رسول کی ولایت کی باری آئی تو تو نے اتنا چھوٹا جملہ کہا, لیکن جہاں علی کی ولایت کی باری آئی تو کہتا ہے کہ اس کی ولایت ہے, اس کی ولایت ہے کہ جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے, نماز قائم کرتے ہیں. بھائی ولایت علی جو ہے یہ ہماری طرف سے ایجاد کردہ نہیں ہے, بلکہ یہ روز ازل سے ہے. آج جو سب کچھ دار و مدار ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ہے. سورہ قصص آیت نمبر 88 کی تفسیر, ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس اور آ کر پوچھنے لگا کہ مولا اس آیت کی تفسیر کیا ہے. تو مولا نے کہا, اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر سے مراد ہماری ولایت ہے. اس کے بعد مولا نے کہا کہ دیکھو ہم ہی خدا کا علم ہیں اور ہم ہی خدا کی بولنے والی زبان ہیں, ہم ہی, ہماری آنکھیں ہی خدا کی دیکھنے والی آنکھیں ہیں. یعنی مولا نے فرمایا اللہ جو بولتا ہے وہ ہماری زبان کے ذریعے بولتا ہے, اللہ جو دیکھتا ہے وہ ہماری آنکھ کے ذریعے دیکھتا ہے. پھر مولا نے کہا کہ اللہ نے تمام مخلوقات پر ہماری اطاعت کا حکم دیا ہے, ہماری ولایت کا حکم دیا ہے. آگے مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا اللہ کو جو پہچانوایا وہ ہم لوگوں نے پہچانوایا. بھائی اللہ خود کہہ رہا ہے کن تو کنزن مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو بھیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پہچانا کیسے گیا, اللہ پہچانا کس طرح گیا. بھائی 13 رجب کو مولا کائنات خانہ کعبہ میں آئے تو معلوم یہ ہوا علی خانہ کعبہ میں آئے, لوگوں نے علی کے ہاتھ دیکھے, کہا چہرہ دیکھا, کہا اللہ کا چہرہ ہے. لوگوں نے علی کی آنکھیں دیکھی, کہا اللہ کی آنکھیں ہیں. تو اللہ جو پہچانا گیا ہے وہ معصومین کے ذریعے پہچانا گیا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو امام نے فرمایا کہ اللہ جو پہچانوایا گیا ہے وہ ہمارے ذریعے پہچانوایا گیا ہے. اللہ کی جو تم لوگ عبادت کرتے ہو وہ ہمارے ذریعے کرتے ہو. ہم نے اللہ کی عبادت کر کے تم لوگوں کو بتایا کہ اللہ کی عبادت کس طرح کی جاتی ہے. اللہ نے تم لوگوں پر ہماری ولایت فرض کی ہے, اللہ نے تم لوگوں پر ہماری ولایت لازم قرار دی ہے. اور یاد رکھنا جب تک تم کتنے ہی اعمال کر لو, جب تک تم ہماری ولایت کو قبول نہیں کر لیتے, ہماری ولایت کا اقرار نہیں کر لیتے, تب تک تمہارے اعمال قبول ہونے والے نہیں ہیں.
یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جب تک تم علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر لیتے تب تک تمہارے کوئی بھی اعمال قبول ہونے والے نہیں ہیں، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ روزہ ہی کیوں نہ ہو۔ بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کی مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے سورہ توحید کی طرح علی کی مثال ہے میری امت میں۔ بھائی سورہ توحید کے لیے کیا ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد پڑھے، تو گویا اس نے 1/3 قرآن ختم کیا، اور اگر 2 مرتبہ سورہ توحید پڑھے تو اس نے 2/3 قرآن ختم کیا، اور اگر اس نے 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھا تو اس کو پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اب ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس، کہا یا رسول اللہ یا آپ نے جو حدیث فرمائی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی طرح رسول نے پورا فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 1 مرتبہ سورہ توحید پڑھتا ہے تو اس کو 1 ختم قرآن کا ثواب، 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو 2/3 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، اگر 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو پورے قرآن کا ثواب اس کے حصے میں لکھا جاتا ہے۔ کہا اسی طرح اگر کوئی بندہ علی کی ولایت کا اقرار اپنی زبان سے کرتا ہے تو اس کا 1/3 ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے اور اپنے دل سے، لیکن سماعت فرمائیے گا، اپنے زبان سے اور اپنے دل سے ولایت علی کا اقرار کرتا ہے تو اس کا 2/3 ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ زبان سے بھی پورے جسم سے ولایت کا اقرار، پورے کا پورا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک بھائی معلوم یہاں سے یہ ہوا ایمان جو مکمل ہو وہ کس وجہ سے ہوگا؟ ولایت علی کی وجہ سے۔ بھائی یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ خالی زبان سے بھی ولایت علی کا اقرار کر رہا ہے تو وہ مومن ہے، لیکن کی شرط پہ ہے کہ وہ 1/3 اس کا ایمان مکمل ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ ایمان خارج ہو، بندہ خالی زبان سے بھی ولایت علی کا اقرار کرتا ہے تو اس کا 1 دیتے ہیں کہ یہ ذاکروں کی منبر سے ایجاد ہے کہ انہوں نے ولایت علی کی ایجاد کر دی ہے۔ یہ ہم لوگوں نے ولایت علی کی ایجاد نہیں کی ہے، بلکہ میں نے ابھی پھر میں دوبارہ دہرا رہا سے یہ ولایت علی ہے۔ اللہ نے تمام مخلوقات سے روز ازل ہی ولایت علی کا اقرار لے لیا تھا۔ آج جو لوگ، جن لوگوں نے ولایت علی کے، اب چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا ہم کیسے سمجھے کہ ہم نے مولا کی ولایت اقرار کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو تو یہ بات سوچ لینا کہ اگر تم نے دنیا میں بھی آ کے علی سے محبت کی ہے تو سمجھ جانا کہ تم نے روز ازل علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا، لیکن اگر تم دنیا میں آ کے علی کا فضائل کا انکار کر رہے ہو تو سمجھ جانا تم نے روز ازل علی کی ولایت کا انکار کیا تھا۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد، محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ خبردار ولایت علی کو ہلکے میں مت لینا۔ کہ ولایت علی جو ہے آج سارا دار و مدار جو ہے ولایت علی پر ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد کہ جو بندہ علی کی ولایت رکھتا ہے وہ ان لوگوں سے بہتر ہے کہ جو عبادت گزار ہیں۔ یعنی امام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ علی کی ولایت رکھتا ہے اور ان لوگوں سے افضل ہے کہ جو عبادت گزار ہیں، جو عابد ہیں، یعنی کی ولایت نہیں رکھتے، ان سے وہ افضل ہے، چاہے وہ گنہگار ہی نہیں ہے بلکہ ساتھ میں ہے کہ وہ بندہ ان لوگوں سے افضل ہے کہ نماز ولایت کا انکار کیا۔ وہ اگر بندہ
کیے ہوئے ہے، اگر وہ گنہگار بھی ہے تو وہ ان لوگوں سے افضل ہے۔ بھائی آج اگر کوئی ہے اور روزہ رکھ رہا ہے، لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی بنیاد کو مضبوط کریں۔ جو ہماری بنیاد ہے اصول دین، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، سب سے پہلے ہم اس پر اپنا عقیدہ مضبوط کریں، کیونکہ عقیدے سے ہی عمل بنتا ہے۔ بھائی جیسا انسان کا عقیدہ ہوگا اس کے مطابق پر دین مشتمل ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ہماری ولایت۔ پھر مولانا نے کہا کہ سب سے زیادہ جو اس میں افضل ہے وہ ہماری ولایت ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا وہ کیسے؟ تو مولا نے کہا کہ سنو، تم نماز پڑھتے ہو، سفر میں جاؤ گے تو نماز قصر ہو جائے گی۔ بھائی روزہ رکھتے ہو، اگر تم سفر میں جاؤ گے تو روزہ ساقط ہے۔ حج ہے، حج اس پر واجب ہے کہ جو مستطیع ہو، جو استطاعت رکھتا ہو کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے، یعنی کہ معلوم یہ ہوا حج وہ کرے گا جس کے پاس اتنا پیسہ ہو، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حج کرنے کے لیے امیر ہونا ضروری ہے۔ تو بھائی اب امام نے کہا کہ زکوٰۃ اس پر واجب ہے کہ اگر اس کے گھر میں ان جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن یاد رکھنا ہماری ولایت جو ہے وہ سفر میں بھی واجب ہے، ہماری ولایت جو ہے وہ غریب پہ بھی واجب ہے، وہ امیر پہ بھی واجب ہے۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد، نعرہ حیدری۔ تو ولایت علی جو ہے کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ پھر سے جملہ کہہ رہا ہوں، سب سے عظیم نعمت جو ہے وہ ہے ولایت علی علیہ السلام۔ بھائی اللہ جس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے دل ہے۔ اگر ولایت ہم پہ سوال مت کرو، اللہ سے سوال کرو یا رسول سے سوال کرو، اللہ آپ پر اتنا اللہ نے دباؤ کیوں ڈالا کہ اے رسول اگر تم نے ولایت علی نہ پہنچائی، اعلان نہیں کیا، تو تمہارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ بھائی ہماری نمازوں کی اوقات ہی کیا ہے؟ کس کو یقین ہے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ ہمارے روزے قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ لیکن اللہ کہہ کس سے رہا ہے؟ اس رسول سے کہہ رہا ہے جس نے ہمیں نماز پڑھنی سکھائی، اس رسول سے کہہ رہا ہے جس کے صدقے میں ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں، جس کے صدقے میں ہمارے روزے قبول ہوتے ہیں۔ اس رسول سے اللہ کہہ رہا ہے اے رسول اگر تم نے علی کی ولایت کا پیغام نہ پہنچایا تو تم نے جو اپنی رسالت میں جتنے بھی اعمال کیے ہیں، جتنے منجات کر دیے جائیں گے۔ تو بھائی معلوم یہ ہوا کہ رسول کے اعمال سے بڑھ کر تھا یہ اعلان ولایت علی علیہ السلام۔ ہم سے پوچھتے ہو کہ ہم ولایت علی کہاں سے لائے ہیں؟ جا کر قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ ایمان لانے کے بعد بھی کافر ہو گئے۔ دیکھیے مسلمان ہونے کے بعد کافر ہونا اور ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد کافر ہونا کچھ اور ہے۔ کسی نے یہ امام سے پوچھا کہ مولا اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ دیکھو اس آیت کی تفسیر یہ ہے، یہاں پر ایمان لانے کے بعد کافر ہونے سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے غدیر میں علی کی بیعت کی، وہاں پر ان کی ولایت کو مانا لیکن اس کے بعد انکار کر دیا، وہ لوگ کافر ہوئے ہیں۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد پر، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بھئی آج جو یہ پورا دار و مدار ہے، آج جو ہم یہ غم حسین منا رہے ہیں، یہ کس وجہ سے منا رہے ہیں؟ یہ کربلا جو ایجاد ہوئی کس وجہ سے ہوئی؟ قسم خدا کی اگر اعلان عید غدیر نہ ہوتا تو آج کربلا قائم نہیں ہوتی، بے شک بے شک، آج حسین کو کربلا لے کر نہیں آیا جاتا۔ بے شک عزیزانو، حسین آئے ہیں کربلا میں اپنی بابا کی ولایت کو بچانے کے لیے، سر قلم کرا دیا لیکن اپنے بابا کی ولایت کو ضائع نہیں ہونے دیا، اپنے کڑیا جوان علی اکبر کو قربان کر دیا لیکن ولایت علی بچائی۔ ہاں عزیزانو، آج محرم کی 3 تاریخ آ گئی نا، کل 2 محرم تھی، کل حسین کا قافلہ وارد کربلا ہو گیا۔ جب فوج کربلا میں آنے لگی تو ساری بیویوں کے دل دہلنے لگے۔ ہاں عزیزانو،
حسین آج دنیا سمجھ ہی نہیں پائی کہ حسین کتنا بڑا مظلوم ہے. قسم خدا کی آج تک ہم نے حسین کی مظلومیت کو نہیں سمجھا کہ حسین کتنا بڑا مظلوم ہے. ہاں اگر بننا ہے تو حسین کے عاشق بنو, حسین سے عشق کرنا سیکھو, حسین سے محبت کرنا سیکھو. اللہ سے لے کر زینب تک سب حسین کے عاشق ہیں. زینب نے اپنی نسل کو قربان کر دیا اپنے بھائی حسین پر. زینب نے کیا کیا نچھاور نہیں کیا اپنے بھائی حسین پر. جب مسلم ابن اوسجا کربلا کے میدان میں زخمی ہو گئے, حبیب ابن مظاہر ان کے پاس پہنچے. پہنچنے کے بعد مسلم ابن اوسجا کا سر اپنی گود میں رکھا اور رکھنے کے بعد کہا, اے مسلم تمہاری اگر کوئی وصیت ہو تو بیان کرو. مسلم بول تو نہیں پائے, لیکن مسلم نے اشارے سے حسین کی طرف کیا اور کہا کہ اے حبیب کبھی حسین کو تنہا مت چھوڑنا. ہاں عزادارو, جب فوجیں آنے لگی تو بیویوں کے دل دہلنے لگے. ایک مرتبہ بہن نے بھائی سے پوچھا کہ بھیا یہ فوجیں کیوں آ رہی ہیں؟ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بہن یہ تیرے بھائی کو قتل کرنے کے لیے آ رہی ہیں, یہ تیرے بھائی کو مارنے کے لیے آ رہی ہیں. ایک مرتبہ زینب کہتی ہیں بھائی حسین تمہارا کیا قصور ہے؟ کہا کہ بہن زینب میرا کوئی قصور نہیں ہے, بس مجھے یہ لوگ اس لیے مارنا چاہتے ہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں. ہاں عزادارو, اتنا سننا تھا کہ زینب کہتی ہیں بھائی حسین اگر کوئی تمہارا جاننے والا ہو تو اسے خط لکھ کر بلا لو. ہاں عزادارو, ایک مرتبہ حسین نے سعید کے نام خط لکھنا شروع کیا. حسین نے خط لکھا, خط کے پیچھے جناب زینب نے دستخط کیے. خط لے کر امام حسین جناب جون کے پاس آئے اور جون کو خط دیا کہ جون جاؤ یہ خط لے کر سعید کے پاس چلے جاؤ. اب اتنا سننا تھا کہ جون رونے لگے. ہاں عزادارو سنیے گا انشاءاللہ بہت روئیں گے. اب جیسے جون رونے لگے تو ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں جون پریشان نہ ہو, جون پریشان نہ ہو, تم مجھ سے پہلے شہادت پاؤ گے, میں تم سے پہلے شہید نہ ہوں گا. جانتے ہو جون کیوں رو رہے تھے؟ جون رو اس لیے رہے تھے کہ جون کا نام فہرست میں نہیں تھا. جون کا نام حسین نے فہرست میں لکھا ہے. ارے شب عاشور تک جون کا نام فہرست میں نہیں لکھا گیا تھا. تب جون روئے اور جون نے گریہ کیا تو ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں جون تم بہت ضعیف ہو گئے ہو. جون تم جاؤ کربلا سے چلے جاؤ. جون تمہارے دن آرام کرنے کے دن ہیں. تو ایک مرتبہ جون روئے اور گریہ کیا اور مولا کے آگے ہاتھ جوڑے کہا مولا میں آپ کو اس عالم میں تنہا کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں. ہاں دادارو, حسین نے جون کا نام لکھا. جانتے ہو جون کن شہیدوں میں سے ہے؟ جون ان شہیدوں میں سے ہے جن کا سر حسین اپنی گود میں رکھا تھا. اب جون گھوڑے پر سوار ہوئے اور جون سعید کے علاقے میں آئے. جانتے ہو سعید اپنے یہاں کے کتنے بڑے سردار تھے. اپنے محلے میں اتنے بڑے سردار تھے کہ اگر کوئی ان کے محلے میں چلا جاتا تھا تو ان کے لشکر والے طلب ہو جاتے تھے. اب پوچھتے سعید کا پتہ پوچھتے محلے میں پہنچے. سعید کے محلے سعید کے نوکروں نے دیکھا کہ کوئی شخص آیا ہے. انہوں نے تلواروں کو بلند کیا. ایک مرتبہ سعید نے کہا ٹھہرو, لگتا ہے کوئی پردیسی ہے. سعید جون کے قریب بہت جلدی ہو رہی ہے, آنا ہے. تو ایک مرتبہ سعید کہتا ہے اے شخص دور سے آئے ہو, تھک گئے ہوگے, ذرا تھوڑا پانی. جون کے ہونٹ خشک تھے. جون نے کہا ارے میں کیسے پانی پی سکتا ہوں, جب ایک شخص تم کون ہو, تمہارا نام کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ جون کہتا ہے میں حسین کا قاصد ہوں. جیسے ہی سعید نے یہ سنا ایک مرتبہ سعید نے جون کی نالین کو صاف کیا اور کہا جون کیا تم مدینے سے آ رہے ہو؟ کہا نہیں میں ارے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ مدینہ کب کا ویران ہو گیا.
مولا کا کچھ پیغام لائے ہو؟ جون کہتا ہے ہاں، حسین نے تمہارے نام خط لکھا ہے۔ جون نے اپنے امامے میں ہاتھ ڈالا، خط سعید کے ہاتھ میں دیا۔ ایک مرتبہ سعید اپنے گھر میں آئے اور آ کر سعید نے خط کھولنا چاہا۔ ایک مرتبہ سعید کی اماں دوڑتی ہوئی آئی اور کہا سعید، اے سعید کس کا خط آیا ہے؟ کہا اماں حسین کا خط آیا ہے۔ جیسے ہی سعید کی ماں نے حسین کا نام سنا، ایک مرتبہ سجدہ شکر میں گئی اور سعید سے کہہ دیا شادی کا خط آیا ہے۔ ایسا ہی جب میں پچھلے سال مدینے میں گئی تھی تو حسین کے گھر میں بیویاں علی اکبر کی شادی کی باتیں کر رہی تھی۔ ارے جیسے ہی سعید نے خط کھولا، ارے سعید کی بہنیں ایک جگہ اکٹھا ہو گئی۔ جب سعید نے خط کھولا، جملہ سنیے گا، جب سعید نے خط کھولا نا تو اس میں پہلا جملہ لکھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آزادارو، اتنا سننا تھا کہ سعید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اگلا جملہ لکھا تھا کہ اے سعید، اے سعید، ارے حسین کربلا کے میدان میں اکیلا ہے۔ اے سعید، حسین کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی سعید نے جملہ پڑھا، سعید نے اپنی تلوار نکالی، ایک مرتبہ حجرے میں آئے۔ حجرے میں آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ سعید کی بیوی، سعید جانتے ہو کون ہے؟ سعید وہ ہے جس کی شادی ابھی ہوئی تھی۔ ارے سعید کی بیوی جو ہے کالے کپڑے پہنے ہوئے کھڑی تھی۔ ایک مرتبہ سعید نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ اے زوجہ یہ بتا کہ تو نے کالے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ تو ایک مرتبہ سعید کی زوجہ کہتی ہے اے سعید، جب تم خط پڑھ رہے تھے میں تمہارا خط سن رہی تھی کہ تم نے کیا کیا پڑھا۔ ارے میرے پاس حسین کی ماں فاطمہ آئی تھی اور کہہ رہی تھی اے بی بی دیکھ سعید کو مت روکنا، ارے میرا لال کربلا کے میدان میں اکیلا ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے۔ سعید کی زوجہ کہتی ہے اے سعید تم اکیلے نہیں جاؤ گے بلکہ تمہارے ساتھ میں بھی چلوں گی۔ ارے دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے، ارے سعید پورے گھوڑا دوڑاتے رہے۔ ایک مرتبہ جب کربلا کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ سعید کی زوجہ کہتی ہے اے سعید ذرا گھوڑا تو روکو، ارے ایک عجیب سی آواز آ رہی ہے۔ آزادارو، اب جب سعید نے گھوڑا روکا تو کیا دیکھا؟ ایک زخمی بھرے لہجے میں آواز آ رہی تھی حل من ناصر ینصرنا، کیا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ ارے سعید گھوڑے سے اترے، حسین کے قریب پہنچے، کیا دیکھا کہ حسین سر سے لے کے پاؤں تک زخمی ہے۔ ایک مرتبہ سعید میدان میں آئے جنگ کی، لیکن سعید کو شہادت نہیں ملی۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ سعید 3 مرتبہ میدان میں گئے ہیں لیکن ان کو شہادت نہیں ملی۔ سعید امام حسین کے پاس آئے اور کہا مولا میں میدان میں جاتا ہوں، جنگ کرتا ہوں لیکن مولا مجھے شہادت نہیں ملتی۔ تو حسین نے کہا سعید اب کی مرتبہ تم جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے۔ سعید نے کہا مولا مجھے اب تک شہادت کیوں نہیں ملی؟ ہاں جملہ سنیے گا، آخری جملہ مجلس تمام کر رہا ہوں، انشاءاللہ بہت روئیں گے۔ تو حسین کہتے ہیں اے سعید جب تم کربلا کے میدان میں جاتے تھے تو میری بہن خیمے کے اندر سر پر قرآن رکھ کر کہتی تھی اے بار الہ میرے بھائی حسین کا یہ آخری سپاہی ہے، ارے جب تک سعید جنگ کرتا رہے گا میرا بھائی حسین زندہ رہے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔